السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے لجنہ سے خطاب کیا تھا اور انہیں بعض باتوں کی طرف توجہ دلائی تھی۔ یہ باتیں صرف عورتوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں ان باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے وہاں مردوں اور عورتوں دونوں کو مخاطب کر کے یہ نیکیاں اپنانے اور ان کی طرف توجہ کرنے کا کہا ہے۔ ہاں، میں نے بعض مثالیں عورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دی ہیں ان کے ماحول کے مطابق، لیکن اکثر مثالیں دونوں مردوں اور عورتوں پر لاگو ہوتی ہیں۔ مثلا سچائی کی اعلیٰ معیار یا عبادتوں کی طرف توجہ ہے تو مردوں کو بھی یہی معیار قائم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جہاں اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے والے بنیں وہاں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بھی نمونہ بن کر ان کی دنیا و عاقبت سنوارنے کا بھی ذریعہ بنے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نساء کا مخاطب اپنے آپ کو نہیں سمجھتے اور دوسرے کے بارے میں سمجھ کر پھر کہہ دیتے ہیں کہ دیکھا خلیفہ وقت نے فلاں جماعت کو یا جماعت کے فلاں طبقے کو کس طرح سختی سے کہا ہے۔ وہ لوگ پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں آگے سے کہ یہ لوگ تو ہیں ہی ایسے، ان کی اصلاح ہونی چاہیے تھی۔ اپنے گریبان میں یہ لوگ نہیں جھانکتے، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ ہر ایک اپنے آپ کو مخاطب سمجھے اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیسا ہوں۔ اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو باتیں دوسروں کو کہی جا رہی ہیں، کیا کسی بھی طبقے کو خلیفہ وقت مخاطب ہے تو وہ اسلامی تعلیم کے مطابق بعض امور کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس معیار پر پورا اتر رہے ہیں جو مختلف نیکیوں کے قائم کرنے اور انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کے معیار ہیں۔ بس اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ خلیفہ وقت کسی بھی ملک کے احمدیوں کو بعض امور کی طرف توجہ دلا رہا ہے یا جماعت کے کسی بھی طبقے کو مختلف نیکی کی باتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے، تو ہم بھی بحیثیت احمدی اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم میں یہ نیکیاں موجود ہیں جن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، یا ہم میں یہ کمزوریاں تو نہیں جن کے چھوڑنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ بس اب جب کہ ٹی وی کے ذریعے تمام دنیا رابطوں کے لحاظ سے ایک ہو گئی ہے، ہر احمدی ہر بات کا جو خلیفہ وقت کی طرف سے جماعت کی بہتری کے لیے کہی جا رہی ہے مخاطب سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو ایک انقلاب ہے جو ہم اپنی حالتوں میں لا سکتے ہیں۔ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باتیں میں نے لجنہ میں کی ہیں ان کا انصار اپنے آپ کو بھی مخاطب سمجھیں۔
اور جب مرد اور عورت ایک ہو کر نیکیوں کو اختیار کرنے اور بدیوں کو ترک کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو پھر ایک انقلاب ہوگا جو ہم اپنے گھروں میں بھی لا سکیں گے، اپنی حالتوں میں بھی لا سکیں گے، اپنے بچوں میں بھی لا سکیں گے اور اپنے معاشرے میں بھی لا سکیں گے۔ بس انصار اللہ کی عمر کو پہنچے ہوئے مرد جو اپنی سوچ کی بلوغت کو بھی اپنی عمر کے لحاظ سے پہنچ چکے ہیں، انہیں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر نیکی کی بات جماعت کے کسی بھی طبقے کو مخاطب کر کے کی جا رہی ہے، اسے ہم نے نہ صرف اپنے پر لاگو کرنا ہے بلکہ دوسروں کے سامنے نمونہ بن کر حقیقی اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہے۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا کی اصلاح کے لیے اور اسلام کی حقیقی تعلیم کے پھیلانے کے لیے آئے تھے، جن کو ہم نے مانا کہ اس لیے کہ اپنی بھی اصلاح کریں اور دنیا کو بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم سے آگاہ کریں، تو پھر اس کے لیے ہر نیکی کو اختیار کرنے اور ہر بدی کو بیزار ہو کر ترک کرنے کی ہمیں خاص کوشش کرنی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کو جو مختلف مواقع پر نصائح فرمائیں، اس کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ انصار اللہ کی عمر کے لوگ اپنی عقل اور تجربے کے لحاظ سے انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، بس یہ بات ان سے یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی دینی، روحانی اور اخلاقی حالتوں کے بھی اعلیٰ نمونے دکھائیں، اپنے جائزے لیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر ہم نے اپنے اندر کیا تبدیلی پیدا کی ہے اور دوسروں کو اس سے کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بنانا چاہتا ہے، بس جماعت کا عقل و حکمت اور تجربے کے لحاظ سے جو بہتر حصہ کہلا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، وہ لوگ ہیں جو آپ انصار کی عمر کے ہیں۔ بس عبادتوں کے معیار کے لحاظ سے بھی اور اعلیٰ اخلاق اور دوسری نیکیوں کے لحاظ سے بھی انصار اللہ ہی وہ تنظیم ہونی چاہیے جو نمونے قائم کرنے والی ہو، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں تقویٰ ہو، تبھی انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، تبھی انسان کے عبادتوں کے اور اعلیٰ اخلاق کے معیار قائم ہوتے ہیں، تبھی حقیقی انصار تبھی ایک انسان حقیقی انصار میں شمار ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے اپنے ماننے والوں کو بے شمار جگہ بڑے درد کے ساتھ تقویٰ پر چلنے کے بارے میں بار بار نصیحت فرماتے رہے، کیونکہ تقویٰ ایک بنیادی چیز ہے۔ چنانچہ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں بجز تقویٰ کے اور کسی بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں۔ بس ہر ایک ہم میں سے جائزہ لے کہ کس حد تک ہم میں تقویٰ ہے۔
اور ہمارے احسان کرنے کے کیا معیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محسنون میں شمار ہوتے ہیں وہ لوگ. احسان کرنے کے کیا معیار ہیں؟ تبھی ہم حقیقی انصار کہلا سکتے ہیں. بس جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم انصار اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، اس کے دین کے مددگار ہیں، تو پھر یہ خصوصیت بھی پیدا کرنی ہوگی کہ تقویٰ بھی ہو اور محسن بھی ہم ہوں. اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی مدد کی ضرورت نہیں، وہ سب طاقتوں کا مالک ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک نظام قائم فرمایا اور یہ نظام بنا کر فرمایا کہ تم اس نظام کا حصہ بن جاؤ اور میرے دین کے مددگار بن جاؤ. تو میں تمہیں اس طرح سمجھوں گا جس طرح تم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہو. لیکن یہ یاد رہے کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ صرف انہیں دین کے مددگار سمجھوں گا جو اللہ کو جو تقویٰ کو اختیار کرنے والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کا خوف، اس کی خشیت دل میں ہو، اور ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح محسن وہ ہیں جو نیک باتوں کا علم رکھنے والے اور نیکیاں کرنے والے ہیں. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس وقت اپنا مددگار سمجھوں گا جب تم میں تقویٰ ہوگا اور تمہارا ہر عمل اور خیال نیکیوں پر منتج ہو، اور پھر میں تمہارے کاموں میں برکت ڈالوں گا. میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تم دین کی خدمت کے لیے جو کام بھی کرو گے اس میں کامیابی بھی عطا کروں گا. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو انسان کی حیثیت ہی کیا ہے کہ یہ دعویٰ کرے کہ میں انصار اللہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا مددگار ہوں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ایک کے بعد دوسرا سانس بھی نہیں لے سکتے. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے دین کا مددگار قبول کرتا ہوں اور میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی بشرطے کہ تم تقویٰ پر چلو اور نیکیاں بجا لانے والے ہو. پھر ہمارے کاموں کے جو ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں ایسے بھرپور نتائج نکلیں گے کہ نظر آئے گا کہ واقعی یہ لوگ انصار اللہ ہیں. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ان کے کاموں میں بے انتہا برکت عطا فرماتا ہے. بس یہ سوچ ہے جو ہم میں سے ہر ناصر کی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری بیعت کا مقصد ہی کوئی نہیں رہتا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ نصیحت فرمائی کہ ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے، خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیعت میں شامل ہیں جس کا دعویٰ ماموریت کا ہے، تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں، کینوں یا شرکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی روبہ دنیا تھے، ان تمام آفات سے نجات پائیں. بس اگر ہمارا نعرہ نحن انصار اللہ کا ہے تو اپنے نفس کو پہلے پاک صاف کرنا ہوگا تاکہ پھر اس مسیح موعود کے مددگار بن کر دنیا کو برائیوں اور شرک سے پاک کریں اور خدائے واحد کے نور سے دلوں کو منور کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے. لیکن اگر ہمارے اپنے ہی دل
دنیا کی گندگیوں اور غلاظتوں اور لالچوں میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر ہم دنیا کی کس طرح اصلاح کر سکتے ہیں؟ بس اصل کام اب معمور زمانہ کے ساتھ جڑ کر انصار اللہ کا یہ ہے کہ دنیا کو خدائے واحد کے آگے جھکانا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانا۔ بس اس کے لیے خود ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا۔ کس قسم کے انصار اللہ ہم ہیں؟ اپنے اندرونی جائزے لینے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اس لیے کہ تخم ریزی کی جائے جس سے وہ پھلدار درخت ہو جائے۔ بس ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندرونہ کیسا ہے اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے۔ فرمایا اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے کہ اس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے تو پھر خاتمہ بالخیر نہ ہوگا۔ اس عمر کو پہنچ کے خاتمہ بالخیر کی بھی فکر ہوتی ہے۔ فرمایا اگر زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے تو خاتمہ بالخیر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے اور زبانی دعوے کرتی ہے، غنی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ بس ہم حقیقی انصار اس وقت بن سکتے ہیں جب عمدہ بیج بنے، اور عمدہ بیج بننے کے لیے اللہ تعالیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا اور زمانے کے امام اور مامور کی کامل پیروی اور اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو پھر ہم اس بیج کے وہ پھلدار درخت ہوں گے جو دنیا کو نیکیوں کے پھل کھلانے والے ہوں گے۔ ہمارے قول و فعل کا ایک ہونا جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا ہوگا، وہاں ہماری نسل کی اصلاح کا بھی ذریعہ ہوگا، اور ہمیں یہ تسلی ہوگی کہ ہم اپنی نسلوں میں بھی تقوی اور نیکی کی جڑ لگا کر جا رہے ہیں۔ وہ پیوند لگا کر جا رہے ہیں جس سے اگلی نسل بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ جڑ کر وہ پھلدار درخت بنیں گے جن پر نیکیوں کے پھل لگتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کو بھی خدائے واحد کی طرف لانے والے بنیں گے تاکہ معمور زمانہ کے حقیقی انصار بن سکیں۔ بس اس مضمون کو جتنا کھولتے جائیں اتنا ہی ہمیں احساس ہوتا جائے گا کہ انصار اللہ کی کیا اہمیت ہے، اور ہم نے اپنے عہد کو کس طرح نبھانا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مضمون کو اپنی تقاریر اور مجالس میں اس شدت سے بیان فرمایا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے کیا معیار دیکھنا چاہتے تھے، اور یہی معیار ہیں جو جماعتی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تقوی اور طہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ اس کا معیار قرآن ہے، یعنی قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس کو دیکھو، اس کو غور سے پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے حکموں پر عمل کرو، تب پتہ لگے گا کہ نیکی میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ جب سامنے ایک لائحہ عمل ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا معیار قرآن ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشانوں میں سے ایک نشان یہ بھی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو مکروہات دنیا سے آزاد کر کے خود اس کا متکفل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا
کہ علامت کیا ہے متقی کی؟ بہت ساری علامتیں ہیں. پھر ایک علامت کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں جیسے کہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یعنی اور جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے وہ نجات کی کوئی نہ کوئی راہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. آپ فرماتے ہیں جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اس کے لیے راستہ مخلصی کا نکال دیتا ہے اور اس کے لیے ایسے روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے علم و گمان میں بھی نہ ہوں. یعنی یہ بھی ایک علامت متقی کی ہے. متقی کی علامتوں میں سے ایک نشانی آپ نے علامت یہ بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ متقی کو نابکار ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا. بس بڑے سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ ایسی عمر کو پہنچتے ہیں, اس بڑی عمر کو جب پہنچتے ہیں جب ان کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی ضروریات کی انہیں زیادہ فکر شروع ہو جاتی ہے. ان کی تعلیم اور متفرق اخراجات کے لیے زیادہ سوچتے ہیں. 40 سال کی عمر ایسی ہے جب یہ سوچیں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر بعض لوگ جو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں یا جن کو خدا تعالیٰ پر توکل کم ہوتا ہے وہ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مختلف ہیلے اور طریقے تلاش کرتے ہیں, چاہے جائز ہوں یا ناجائز ہوں, جو بسا اوقات ناجائز بھی ہوتے ہیں. مثلاً یہاں ہم عام دیکھتے ہیں کہ اپنے اخراجات کے لیے, بچوں کے اخراجات کے لیے, مکان خریدنے کے لیے یا کسی اور دنیاوی خواہش کے پورا کرنے کے لیے بہت سے لوگ اپنے ٹیکس بھی غلط طریقے سے بچاتے ہیں اور دوسری قسم کے دھوکے بھی دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض احمدی بھی یہ کام کرتے ہیں اور پھر دنیاوی معاملات میں نہیں بلکہ چندوں کی ادائیگی میں بھی اپنی آمد غلط بتا دیتے ہیں. حالانکہ اس میں ان کے لیے واضح کر دیا گیا ہے چندوں کے بارے میں تو کہ اگر شرع سے چندہ نہیں دے سکتے تو چھوٹ لے لیں. کوئی مجبوری نہیں ہے ایسی کہ زبردستی لیا جائے گا چندہ اور کہہ دیں کہ اس سے زیادہ میں اپنے حالات کی وجہ سے چندہ نہیں دے سکتا, لیکن غلط بیانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ خود انتظام کر دے گا, یا تھوڑے میں ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ غیر محسوس طریقے پر اخراجات پورے ہونے کے سامان ہوتے ہیں. اور یہ صرف منہ سے کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ بے شمار احمدی ایسے ہیں جو مجھے یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور اللہ تعالیٰ نے غیر متوقع طور پر ہمارے لیے ایسے سامان کر دیے کہ ہمارے اخراجات پورے ہو گئے, ہماری مالی ضرورت پوری ہو گئی. بے شمار ایسے واقعات جیسا کہ میں نے کہا میرے پاس موجود ہیں. اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ بیان یہاں پیش کروں, وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی وضاحت میں خود اس کی مثال دی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غلط بیانی کیے بغیر کام نہیں چل سکتا, اس لیے جھوٹ بولنے کی ڈٹائی سے پھر مجبوری کے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر ڈٹائی سے مجبوری کا دوسروں کے سامنے اظہار بھی کر دیتے ہیں. حضرت مسیح موعود کہ ہم نے اس لیے جھوٹ بولا تھا بڑی ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ امر ہرگز سچ نہیں, یہ امر ہرگز سچ نہیں, بالکل جھوٹ. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ متقی کے پریشانی سے نکلنے کے سامان عطا فرمانے کا وعدہ کرے اور دوسری طرف بعض لوگوں کو کہہ دے کہ تم غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لو اور خود ہی اس مشکل سے نکل جاؤ. یہ خدا تعالیٰ کی شان نہیں ہے. جس خدا پر ہم یقین رکھتے ہیں, ہم ایمان رکھتے ہیں, اس کی تو یہ شان نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے
وہ بڑا طاقت والا ہے. جب اس پر کسی امر پر بھروسہ کرو گے تو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے. بس اللہ تعالیٰ پر توکل ضروری ہے، اور یہ توکل بغیر تقویٰ کے پیدا نہیں ہو سکتا. یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ منہ سے کہہ دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، بلکہ تقویٰ کے اعلیٰ معیاروں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اپنی باتوں کے معیار بلند کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اخلاق اعلیٰ سطح پر لے جانے کی ضرورت ہے. دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی ضرورت ہے. بس اگر ہم اپنی حالتوں میں حقیقت میں ایسی تبدیلی پیدا کر لیں جب دین دنیا پر مقدم ہو جائے تو یہی حقیقی تقویٰ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو لوگ ان آیات کے پہلے مخاطب تھے وہ اہل دین تھے. ان کی ساری فکریں محض دینی امور کے لیے تھیں اور دنیاوی امور حوالہ بخدا تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ متقی کے راستے کی تمام دنیاوی روکیں دور فرما دیتا ہے جو اس کے دین کے کام میں حارج ہوں. بس اگر دنیاوی کاموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نمازوں کی وقت پر ادائیگی ہم کر رہے ہیں، اور اسی طرح دوسرے دنیاوی کاموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جماعتی کاموں اور دین کے کاموں کو ترجیح دے رہے ہیں، تو وہ سب طاقتوں کا مالک خدا فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری فکروں کو دور کروں گا. بس انسان نے خدا تعالیٰ کی کیا مدد کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیں دین کی خدمت کا موقع دیتا ہے، ہماری نیکیوں کے ہمیں اجر دیتا ہے، ہماری ضروریات پوری فرماتا ہے، اور پھر ان تمام نوازشوں کے بعد ہمیں اپنے دین کے مددگاروں میں شامل فرماتا ہے. یہ بھی اعلان فرما دیتا ہے. کتنا مہربان ہے ہمارا خدا، کس قدر دیالو ہے ہمارا خدا، اس کا ہم کبھی احاطہ ہی نہیں کر سکتے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقیقی شکر گزار بندے بنتے ہوئے، اس کے حکموں پر چلتے ہوئے، تقویٰ کی راہوں پر قدم مارتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے والے بنیں، اور یہی ہمارے حقیقی انصار ہونے کی روح ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. آمین. ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیں. لجنا
کی حاضری جو دوبارہ لجنہ نے بھیجی ہے ان کی حاضری 6830 ہے، اور انصار اللہ کی حاضری بتا ہی چکے ہیں یہ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔